امینڈمنٹس تو آتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے مجھے بڑا سکھایا کہ جناب امینڈمنٹس جو آتی رہتی ہیں انوائرمنٹ کے حساب سے آتی ہیں، بیکاز اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوتی ہے. سو جو ہماری اسٹیٹ کی ملک کی انوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اگر چلا جائے اور جہاں پہ چینجز لائی جائیں تو از دیر اینی تھنگ رانگ ود اٹ؟ دیکھیں بالکل اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے، اور آپ نے بڑا صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ اپنے انٹرو میں کہ انوائرمنٹ پہ ہر چیز ڈپینڈ کرتی ہے. جی، نہ صرف ڈومیسٹک انوائرمنٹ بلکہ واٹ از دی انٹرنیشنل انوائرمنٹ، واٹ از دا ریجنل انوائرمنٹ، ان سب پہ آپ کی پلاننگ ڈپینڈ کرتی ہے. تو اگر آپ نے ان انوائرمنٹ کو صحیح ان کا انالیسس کیا، صحیح سبق سیکھا، کنکلوژن صحیح ڈرا کیے تو آپ کی پلاننگ ٹھیک ہوگی. اور اگر آپ نے انوائرمنٹ کو مس ریڈ کیا پھر آپ پینلٹی پے کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارا مار کے حق جو ہوا انڈیا کے ساتھ، تو ایئر فورس نے سائبر کمانڈ بنائی ہوئی تھی، ٹھیک، جس کا ہمیں بعد میں پتہ چلا جب ہم نے، اب تو ٹرمپ نے کہہ دیا 8 طیارے گرائے، پہلے ہم 6 کہتے تھے، پھر اس نے کہا نہیں 7 گرائے، اب کل اس نے کہا ہے میامی فورم میں جا کے کہ نہیں 8 گرائے. اچھا، 7 تو بالکل ہی تباہ کر دیے، اور 8واں بھی جو تھا وہ ان ریپیئربل تھا، مطلب اب 8 وہ کہہ رہا ہے. اچھا، تو 8 طیارے گرائے کو مذاق تو نہیں ہے نا جی. تو یہ کیسے گرائے؟ اب یہ اس طرح سے گرائے کہ جو ہماری جو بہادر پائلٹ جذبہ شہادت کے ساتھ اور اپنے وطن سے لگن کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے تھے، وہ لنکڈ تھے سیٹلائٹ سے، اویک سے، گراؤنڈ سرویلنس والوں سے آپس میں، اور کمانڈ نیٹ سیٹرک، مطلب وہ لنک اپ تھے اور انہیں ایک جگہ سے کمانڈ کیا جا رہا تھا، ریئل ٹائم دیکھ رہے تھے. تو اگر ہم سائبر کمانڈ نہ بناتے تو کیا ہوتا؟ ٹھیک. اسی طرح اسرائیل نے دیکھیں کہ چن چن کے جو تھے حزب اللہ اور حماس کے لیڈر مانے، اس نے لیونڈر ٹیکنالوجی، گاسپل، یہ دیکھیں اے آئی ٹولز ہیں، ان کو استعمال کیا، اوکے، اور پن پوائنٹ سے انہوں نے ان کو مارا. And there was no collateral damage. نو collateral damage. میں precise اور target پرسائز into it. اسٹرائک اور آئیڈینٹیفائی کر کے مانیٹر کر رہے ہوتے تھے. جو بھی دیکھیں سوشل میڈیا پہ آپ ڈالتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اپنی تصویریں ڈالتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، وہ ساری دیکھیں کہیں نہ کہیں جا کے سٹور ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک ٹیکنالوجی کا انہوں نے استعمال کیا، اور پھر جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے اسٹرائک کیا. اب دیکھیں اس وقت ہمارے جیسے ہے ادارے، اب میں پہلے دوسری بات کرتا ہوں، اب دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ جس ملک میں ہم دیکھیں ایوالو ہو رہے ہیں، ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں. ٹھیک، تو ایجوکیشن پالیسی آپ نے جو ہے وہ صوبوں کو دے دی. ٹھیک، یہاں کے لٹریسی ریٹ بھی دیکھیں مطلب اتنا زیادہ نہیں ہے. گلگت بلتستان میں تو 90-100% ہے، بٹ باقی صوبوں میں اراؤنڈ 60% ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ بھی ان لوگوں کا صرف پڑھ سکتے ہیں. تو جہاں پہ بھی دیکھیں آپ ایوالو ہو رہے ہیں، وہ آپ نے ہر صوبے نے اپنا اپنا بنا لیا. جس ملک میں مدرسوں کے 10 وفاق ہوں، لاتعداد بورڈ ہوں، اپنے اپنی پالیسی بنا رہے ہیں. انگلش میڈیم کا بچہ، اردو میڈیم کا بچہ، مدرسوں کا بچہ، اب جب وہ مین سٹریم میں آتے ہیں ان کی تھنکنگ ہی نہیں مل رہی. تو دیر از اے نیڈ کہ پاکستان ایجوکیشن سسٹم ہو. ٹھیک ہے، آپ انگلش میڈیم میں پڑھیں، آپ مدرسے میں پڑھیں، آپ اردو میڈیم میں پڑھیں، جہاں مرضی پڑھیں، لیکن پڑھایا جائے گا آپ کو ایک سلیبس. بالکل ٹھیک. تاکہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آپ سب ایک پلیٹ اکٹھے ایک جگہ پہ ہوں، آپ کی سوچیں آپس میں ملتی. ہیلتھ پالیسی کو دیکھ لیں. اچھا، مدرسوں میں مجھے ابھی یاد آیا کہ مدرسوں کے بعد ابھی ریسنٹلی ایک بریفنگ ہوئی تھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بریفنگ دی، اور اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ مدرسے جو تھے پہلے کچھ ہزاروں میں تھے، لاکھوں میں چلے گئے، اور اب لاکھوں میں چلے گئے. اور دیکھیں 50% سے زیادہ رجسٹر ہی نہیں کرا رہے. ہاں، اب جہاں اتنی مادر پتر آزادی کہ آپ کو گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھا رہے ہیں، ہاں، اور اتنی کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ ان کے مالکان ان کو رجسٹر تک نہیں کرا رہے، فائنینشیل آرڈر نہیں ہونے دے رہے. تو دیکھیں آپ نے ان کو اپنے رین ان کرنا ہے، ان کو کسی کمانڈ سٹرکچر میں لانا ہے تاکہ پتہ چلے پڑھا کیا رہے ہیں. تو دیر ہیز ٹو بی پاکستان ایجوکیشن سسٹم، پاکستان ہیلتھ سسٹم. اب ججز کی دیکھیں بات چیت ہوتی ہے، جی، آپ دیکھیں کوئی بھی آپ بیوروکریسی کا لے لیں، پولیس لے لیں، فوج لے لیں، 2 سے 3 سال ٹینیور ہے. جی، یہاں جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پوری زندگی ایک اسٹیشن پہ گزار دیتے. فوج کا سسٹم ہے کہ 2 سے 3 سال میں اس کی پوسٹنگ کریں، نئی جگہ پہ جائے، فریش بلڈ آئے، اچھا کام کر رہا تھا تو اپریشیٹ کریں، یا آنے والا اس سے اچھا کرے گا. ٹھیک. یہاں پر بیٹھے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اس میں کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں ہے، اور جو اپنے کنیکشن بنائے ہیں کبھی اس کو یوز کر رہے ہیں، کبھی اس کو مس یوز کر رہے ہیں. ٹھیک.
تو ججز بھی جو ہے گورنمنٹ کے سروینٹ ہیں, گورنمنٹ سے تنخواہیں لیتے ہیں, تو ان کا بھی اس میں اندر سے پوسٹنگ ٹرانسفر کی جائے, اسٹرکچرل چینجز لائی جائے. جہاں تک ملٹری کی بات ہے, دیکھیں جو بات چیت چل رہی ہے, اب دیکھیں پہلے ہوتی تھی آرمی, نیوی, ایئر فورس, جی اب اس میں اسپیس آ گئی ہے, اس میں سائبر کا ایلیمنٹ آ گیا ہے, اس میں انفارمیشن وارفیئر آ گئی ہے, اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے, اس میں ڈپلومیسی آ گئی ہے. تو یہ سب کو کون کنٹرول کرے گا؟ ڈو وی ہیو اینی اسٹرکچر جو ان تمام اداروں کو کنٹرول کر سکے؟ دیکھیے ہم نے خبروں میں دیکھا کہ سراج الدین حقانی جو ہوم منسٹر ہیں افغانستان کے, ایک ویڈیو آئی کہ ابو دھابی پھر رہے ہیں, بڑے لوگ ان سے مل رہے ہیں کہ جی بڑی اچھی مطلب ہے, اور ان پہ $10 لاکھ اس پہ ان کی ہیڈ منی تھی. اب پتہ چلا کہ ابھی آج خبر آئی ہے, جو پتہ چلا انٹیلیجنس ذرائع سے, کہ وہ وہاں پہ بیک ڈور پہ اور اسرائیلی سے مل رہے تھے. اچھا, مطلب اسرائیلیوں سے مل رہے ہیں, اچھا اچھا, اور بات چیت کر رہے ہیں. تو افغانستان میں دیکھیں جو فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج انڈین پراکسیز بیٹھی ہوئی ہیں, تو یہ امیر خان متقی وزٹ کر کے آئے وہاں, اس کے بعد اسرائیلی فارن منسٹر بھی پہنچ گئے. تو آپ تھریٹ دیکھیں پاکستان کو جو کنفرنٹ کر رہی ہے کہ فل طرح سے اسرائیل, انڈیا, افغانستان آپ کے اگینسٹ انوالوڈ ہے. ٹھیک, اب اس کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے. So for that you need amendments, right? نہیں, امینڈمنٹس نہیں, دیکھیں آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہے, آپ نے اس طرح سے اپنے آپ کو اسٹرکچر کرنا ہے. جیسے میں نے تمام چیزیں بتائیں کہ اب وارفیئر ملٹی ڈومین ہو چکی ہے, اس کو کیسے اسٹرکچر کر کے ایک پوٹنٹ رسپانس بنایا جائے اور ہر وقت تیاری حالت میں آ جائے. ٹھیک, دیکھیں انڈیا کے 4 دن میں ہم نے فیصلہ کر دیا. اب وار جب نیوکلیر اوور ہینگ ہوگا تو شارٹ ڈیوریشن ہوگی, یہ کوئی لمبی ہفتوں میں وار نہیں چلے گی, دنوں میں فیصلہ ہوگا. اس دنوں کے فیصلے کے لیے ہم نے اندر ایسی اسٹرکچرل چینجز لانی ہے تاکہ ہمارا ایک ڈیٹرنس قائم رہے, اور جب رسپانس ہو تو پوٹنٹ ہو, اور چند دنوں میں اس کا اینیمی کا صفایا ہو اور فیصلہ کیا جائے. یہ ہے اس کے پیچھے بات چیت کرنے کا. اور لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں ان میں جیسے ججز کا میں نے کہا, سینسز ہے, آبادی جیسے بڑھتی جا رہی ہے, تو اس پہ کوئی صوبوں کے پاس اس کا کنٹرول کیا ہوگا. ایگریکلچر دیکھیں, ایگریکلچر ہمارا ایگریگیرین سوسائٹی ہے, 70% پاپولیشن ایگریکلچر پہ ڈیپینڈنٹ ہے. وہ صوبے پالیسی بنا رہے ہیں, کبھی گندم کی شارٹیج ہو جاتی ہے, کبھی چینی کی شارٹیج ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک یہ امینڈمنٹ سے تمام چیزوں کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں. اوکے, فیئر انف. جن صاحب میں اس پہ آتا ہوں کہ بڑی ڈیٹیل میں راج صاحب نے بات کی, اور آپ نے بھی اس کا ہی اگریز ود دس تھنگ کہ جناب ٹینیور ہونا چاہیے, اور 6 مہینے سال کے اندر پرفارمنس بیسڈ ہونا چاہیے, ججز کی جو ٹرانسفر پوسٹنگس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, سو وہ تو ہوگی بات. واٹ اباؤٹ دیز تھنگز, NFC ایوارڈ اینڈ منسٹری آف ایجوکیشن پروونسز کے پاس چلی گئی, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں NFC ایوارڈ کا دیکھیں, اب NFC ایوارڈ میں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ وہ فائنینشیل اسسٹنس دیتی ہے تمام صوبوں کو. جی, صوبے ٹیکس لگانے میں, پیسے کلیکٹ کرنے میں مختلف طریقوں سے, ایکسائز سروسز کے وہ آزاد ہے, اپنا اپنا کر رہے ہیں. لیکن جو کر رہے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو کچھ نہیں بتاتے, جی, نہ کوئی ریٹرن میں دے رہے ہیں چیزیں. جہاں دیکھیں آپ ایک اسسٹنس لے رہے ہیں, اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس تو آپ کے ہونا چاہیے. ٹھیک, آپ کہتے ہیں ساری پاور اس کو جو ہے اس کو ڈیویلیویٹ کر کے تو اس کو دیا جائے, دے دیتے ہیں آپ کو. پھر فائنینشیل بھی اپنے آپ کو اس کا کریں. آپ بجٹ ہی نہیں بنا سکتے. آپ بجٹ بناتے ہیں 80% جو ہے NFC ایوارڈ سے جب ان کو پیسے جاتے ہیں, پھر یہ بجٹ بناتے ہیں, ریٹرن میں کچھ نہیں دے رہے. تو یہ ایک اس کو ہمیں چیک اینڈ بیلنس کے تحت ہمیں اس کو سسٹم. بٹ ہاؤ ول دا پروونسز ٹیک اٹ, بیکاز the provinces are like a bit jittery about it. دیکھیں وہ ان سے بات چیت کرنی ہوگی نا. جہاں پہ اب جیسے ججز کی آپ بات کر رہے ہیں, جہاں ہم کو ان کے پرکس اینڈ پریولیجز ہیں, انسینٹو ہیں, مطلب یہاں تک ہم نے میڈیا میں سنا رانا بھائی, جی سر, کہ سپریم کورٹ کے ججز نے اپنی تنخواہیں خود ہی ڈیسائیڈ کر لی. جی, کہ یہ ہماری تنخواہیں ہیں, یہ ہماری پینشن ہے. بھائی دنیا میں کدھر یہ ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں آپ کی پرفارمنس ون آف دی لوسٹ ان دی ورلڈ ہے, اور پاکستان ملٹری کی پرفارمنس ون آف دی بیسٹ ان دی ورلڈ ہے. تو آپ بھی اسی معاشرے کے ہیں جس معاشرے سے فوج آئی ہے, اور فوج ہی اسی معاشرے سے ہے جہاں یہ ججز یہاں سے پولیس والے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ آپ کی ٹریننگ کا فرق ہے, اور آپ نے اس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتی. یہ لیڈرشپ آف ملٹری نے انشور کیا ہے کہ زیرو انٹرفیرنس فرام آؤٹ سائڈ.
اور میرٹ پہ ہے، قدر آپ کے ہارڈ ورک کی ہوتی ہے. یہاں فوج میں دیکھیں کہ ایک چھوٹے طبقے کا ریپرزینٹ کرنے والا جو آفیسر یا بچہ ہے وہ جنرل بن جاتا ہے، اور جنرل کے بچے بڑے کم جنرل بنتے ہیں، کیونکہ میرٹ ہے. اور اس میں دیکھا ہی نہیں جاتا کہ بھئی آپ کس صوبے سے ہیں، کیا آپ کی ذات پات ہے، صرف آپ کی پرفارمنس میٹر کرتی ہے. ٹھیک. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی مرضی کے ججز لگائے جاتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ مرضی کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں ہم نے ٹھیک کرنی ہوں گی. جہاں جہاں ہے اپنی ہم نے غلطیوں سے سیکھ کے، مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ایک بہتر کنٹری بنایا جائے اور ہر آنے والے دن کے ساتھ پاکستان مضبوط ہو.